ایران اسرائیل کے درمیان جنگ بندی اعلان کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ امید ہے اس مثبت اقدام سے خطے میں امن و استحکام پیدا ہوگا۔ اقوام متحدہ میں مستقل پاکستانی مندوب عاصم افتخار کا سلامتی کونسل میں خطاب، کہا امریکہ کے مذاکرات کو اسرائیلی حملوں نے متاثر کیا۔ اسرائیل نے ایرانی جوہری پروگرام پر غیر قانونی حملے کیے۔ پاکستان نے موجودہ صورتحال پر واضح پوزیشن لی۔ پاکستانی قیادت صورتحال میں سرگرم رہی اور رابطے جاری رکھے۔ ایسے اقدامات سے گریز کرنا چاہیے جس سے کشیدگی بڑھے۔ ایرانی جوہری پروگرام تنازع کا حل سفارتکاری سے چاہتے ہیں۔ IAEA اپنی ذمہ داریاں پوری کرے، تنازعات کے حل کے لیے طاقت کے بجائے سفارتکاری کا راستہ اختیار کرنا چاہیے۔ سلامتی کونسل کا ایران پر جارحیت کی مذمت نہ کرنا مایوس کن ہے۔ اقوام متحدہ میں مستقل ایرانی مندوب کا سلامتی کونسل کے اجلاس میں خطاب، کہا اسرائیلی وفد کے اجلاس میں شرکت پر اعتراض ہے۔ ایران کے سول نیوکلیئر پروگرام پر حملہ UN قراردادوں کی خلاف ورزی ہے۔ ایٹمی توانائی کے عالمی ادارے سے منظور شدہ نیوکلیئر پروگرام پر حملہ عالمی قوانین کی خلاف ورزی ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ اسرائیل پر برہم، ٹیلی فون کر کے نتنیاہو کو کھری کھری سنا دی۔ CNN کے مطابق صدر ٹرمپ نے نتنیاہو سے تلخ لہجے میں بات کی۔ جنگ بندی کے بعد ایران پر اسرائیلی حملے پر گفتگو کی۔ CNN نے بتایا ٹرمپ کے فون کے بعد نتنیاہو کو سمجھ آ گئی کہ ایران پر مزید حملے مہنگے پڑیں گے۔ میڈیا سے گفتگو میں بھی صدر ٹرمپ نے اسرائیل سے ناراضگی کا اظہار کیا، کہا اپنے پائلٹ واپس بلاؤ، ایران پر بم مت برساؤ۔ جنگ بندی کے بعد اسرائیل کو بمباری نہیں کرنی چاہیے تھی۔ ایران کی طرف سے غلطی سے راکٹ چل گیا جو گرا بھی نہیں۔ اسرائیل نے جواب میں اتنی شدید بمباری کی کہ پہلے کبھی نہیں دیکھی۔ اب اسرائیل نے ایران پر بم گرائے تو یہ معاہدے کی بڑی خلاف ورزی ہوگی۔ اب میں بم گرانے نہیں دوں گا۔ ایران اور اسرائیل میں جنگ بندی، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں ایران میں نظام کی تبدیلی مقصد نہیں تھا، چاہتا تھا تمام چیزیں معمول کے مطابق آ جائیں، رجیم چینج سے بڑی افراتفری مچ جاتی جس کا فائدہ نہ تھا۔ ایرانی بہت اچھے کاروباری لوگ ہیں، ان کے پاس بہت زیادہ تیل ہے، وہ ٹھیک حالت میں ہیں۔ کہا اسرائیل اور ایران دونوں جنگ بندی چاہتے تھے۔ میرے لیے اعزاز ہے کہ ایران کی نیوکلیئر تنصیبات اور صلاحیتیں ختم کی۔ ہم نے ایران کا ایٹمی خطرہ جڑ سے ختم کر دیا ہے، جنگ کا خاتمہ ہو گیا، اب امن کا آغاز ہے۔ یہ سب میری قیادت میں ہوا۔ ایرانی جوہری تنصیبات مکمل تباہ نہیں ہوئی، ابتدائی امریکی انٹیلیجنس رپورٹ میں دعویٰ۔ CNN کی رپورٹ کے مطابق امریکی حملے سے ایران کا جوہری پروگرام صرف چند ماہ پیچھے گیا۔ امریکی صدر ٹرمپ نے دعویٰ کیا تھا کہ ایرانی جوہری پروگرام مکمل تباہ کر دیا۔ ایران امریکہ کے ساتھ معاملات حل کرنے کے لیے تیار ہے، صدر ڈاکٹر مسعود نے سعودی ولی عہد کو بتا دیا۔ محمد بن سلمان سے ٹیلی فونک گفتگو میں ایرانی صدر نے کہا عالمی اصولوں کے تحت امریکہ کے ساتھ مسائل حل کرنے کے لیے تیار ہے۔ مسائل کا حل بات چیت اور عالمی اصولوں کی پاسداری میں ہے۔ ایرانی صدر نے علاقائی استحکام کے لیے سفارتی کوششوں پر زور دیا۔ وزیر خارجہ عباس اراغچی نے کہا جارحیت جاری رہی تو مذاکرات نہیں ہوں گے۔ امریکہ کے پیغامات ملے، بالواسطہ ذرائع سے جواب دیا گیا، جب تک ایران پر جارحیت بند نہیں ہوتی مذاکرات ممکن نہیں۔ اسرائیل کا جنگ بندی کے بعد بھی ایران میں 3 مقامات پر حملہ، ایرانی دارالحکومت دھماکوں سے گونج اٹھا۔ تہران میں جوہری سائنسدان رضا صدیقی صابر کو نشانہ بنایا۔ گیلان میں اسرائیلی حملے میں 9 ایرانی شہری شہید، 30 سے زائد زخمی ہو گئے۔ اسرائیل نے مغربی ایران میں میزائل لانچنگ پیڈ، پاسداران انقلاب کے دفتر، عسکری صنعتوں اور جوہری تجربہ گاہوں پر حملے کیے۔ بابل سر شہر میں بھی حملہ کیا۔ اسرائیل کا بھی ایران پر سیز فائر خلاف ورزی کا الزام، کہا ایران نے 2 میزائل اور درجنوں ڈرونز فائر کیے جنہیں روک لیا۔ ایرانی حکام کے اسرائیل پر حملوں کی تردید، کہا جنگ بندی کے بعد کوئی حملہ نہیں کیا۔ وزیراعظم شہباز شریف اور ایرانی صدر میں رابطہ، ایرانی صدر نے حالیہ کشیدگی پر پاکستان کی حمایت پر شکریہ ادا کیا۔ تنازع کے پرامن حل کو فروغ دینے میں پاکستان کے تعمیری کردار کا بھی اعتراف۔ وزیراعظم کا UN سلامتی کونسل OIC سمیت ہر فورم پر ایران کی حمایت کا اعادہ۔ وزیراعظم شہباز شریف کا سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان سے بھی ٹیلی فونک رابطہ، مشرق وسطیٰ کی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ بھارت سے کشیدگی کے دوران سعودی عرب کی مستقل حمایت پر اظہار تشکر کیا، کہا پاکستان تمام تصفیہ طلب معاملات پر بھارت سے بامانی مذاکرات کے لیے تیار ہے۔ سعودی ولی عہد نے کہا سعودی عرب خطے میں دیرپا امن کے قیام کے لیے اپنی کوششیں جاری رکھے گا۔ سعودی ولی عہد نے سعودی عرب سے یکجہتی اور حمایت کے اظہار پر پاکستان کا تہہ دل سے شکریہ ادا کیا۔ قطر نے جنگ بندی کرانے میں اہم کردار ادا کیا۔ قطری وزیراعظم نے بتایا امریکی دوستوں نے ایران سے بات چیت شروع کرنے کا مشورہ دیا۔ ایران اور اسرائیل نے جنگ بندی معاہدے پر اتفاق کیا۔ امید ہے اسرائیل اور ایران میں سیز فائر قائم رہے گا۔ قطر میں امریکی اڈوں پر ایران کے حملے کی شدید مذمت کرتے ہیں۔
ایران کے حملے پر حیرت ہوئی، قطر میں ایرانی سفیر کی طلبی، قطری وزارت خارجہ نے ایرانی سفیر کو طلب کر کے امریکی اڈے پر حملے کی مذمت کی۔ ایران کے صدر ڈاکٹر مسعود کا امیر قطر سے رابطہ، واضح کیا ایٹمی تنصیبات پر حملوں کے جواب میں امریکی اڈوں کو نشانہ بنایا گیا۔ اس کا ہرگز مطلب نہیں ایران کے دوست، بھائی اور پڑوسی ملک قطر سے تصادم نہیں۔ ایرانی صدر نے امیر قطر کو بتایا کہ مشکل وقت میں قطری حکومت کے دوستانہ اور خیر سگالی پر مبنی اقدامات کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ امیر قطر شیخ تمیم بن حمد ال ثانی نے بتایا ان کے ملک میں موجود امریکی اڈے ایران پر حملے کے لیے کبھی استعمال نہیں ہوئے۔ وہ ایران کے ساتھ برادرانہ تعلقات میں مزید وسعت چاہتے ہیں۔ سعودی ولی عہد کا بھی امیر قطر کو فون، ایران کی جانب سے قطر پر حملے کی مذمت، کہا ایران کا قطر میں امریکی اڈے پر حملے کا کوئی جواز نہیں۔ سعودی عرب قطر کے ساتھ ہے۔ ایران نے گزشتہ روز دوحہ میں امریکہ کے فوجی اڈے العدید ایئر بیس پر درجن سے زائد میزائل داغے۔ اب بحال ہونے پر ایرانیوں کا خوشی کا اظہار، تہران میں شہریوں نے کہا دونوں ملکوں کے شہریوں نے جنگ کی قیمت چکائی، جنگ بندی بہت پہلے ہونی چاہیے تھی۔ تہران کے شہریوں کا کہنا ہے امن بحال ہونے پر سیر و تفریح پر جانے کا پروگرام بنا لیا۔ امید ہے اسرائیل جنگ بندی پر کاربند رہے گا، اس سب کے مفاد میں ہے۔ پاک فوج کے 2 جوان مادر وطن پر قربان، میجر سعید معیز عباس شاہ اور لانس نائک جبران اللہ جنوبی وزیرستان میں بہادری سے لڑتے ہوئے شہید ہوئے۔ آئش پیر کے مطابق سراروغہ میں انٹیلیجنس بیس آپریشن میں فورسز نے بھارتی حمایت یافتہ 11 خارجیوں کو ٹھکانے لگا دیا، 7 کو زخمی کر دیا۔ جھڑپ میں شہید 37 سال کے میجر سید معیز کا تعلق چکوال سے تھا، 14 سال تک دفاع وطن کا فریضہ سر انجام دیا۔ سوگوران میں اہلیہ اور 2 بیٹے شامل ہیں۔ 26 سال کے لانس نائک جبران کا تعلق بنو سے تھا، سوگوران میں اہلیہ اور 3 بیٹے شامل ہیں۔ صدر اور وزیر اعظم اور وزیر داخلہ کا شہداء کو خراج عقیدت۔ فتنۃ الخوارج کے خلاف کامیاب آپریشن پر فورسز کی تعریف۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے بلاول بھٹو کی ملاقات، بلاول بھٹو نے وزیر اعظم کو سفارتی وفد کی امریکہ اور یورپ میں ملاقاتوں پر بریفنگ دی۔ وزیر اعظم نے کامیاب سفارتی دورے پر بلاول بھٹو سمیت وفد کو خراج تحسین پیش کیا، کہا آپ نے پاکستان کا مقدمہ قومی جذبے سے لڑا اور کامیاب لوٹے۔ بلاول بھٹو نے نہایت احسن انداز میں پاکستان کے موقف کو بیان کیا۔ میڈم کیا عمران خان کو مائنس کر دیا گیا؟ میرا خیال ہے مائنس ہی ہو گیا۔ کے پی کے ایم پی کہتے ہیں علی امین گنڈا بہت طاقتور ہے، ہم اس کو نہ نہیں کہہ سکتے۔ تو پھر اگر بوجھ نہیں اٹھا سکتے تو گھر جائیں۔ میرا خیال ہے بانی پی ٹی آئی مائنس ہی ہو گئے ہیں۔ علیمہ خانم کے کے پی بجٹ پاس ہونے پر حیران، کہا بجٹ کی پرواہ نہیں، بانی نے جو کہا تھا وہ ہمارے لیے اہم ہے، نہیں معلوم بجٹ پاس کرنے کی کیا جلد تھی، 2 دن بانی کا انتظار نہیں کیا۔ حیران ہوں اراکین صوبائی اسمبلی نے بجٹ پر بحث بھی نہیں کی۔ صحافی نے سوال کیا کہ پی اراکین کہتے ہیں علی امین گنڈاپور طاقتور ہم نے نہ نہیں کہہ سکتے۔ علیمہ خانم نے کہا کہ پی اراکین اسمبلی بوجھ نہیں اٹھا سکتے تو گھر چلے جائیں۔ اور حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کا سالانہ عرس، ملک اور بیرون ملک سے زائرین کی بڑی تعداد میں پاک پتن آمد۔ عرس کی تقریبات 15 روز تک جاری رہیں گی، سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے۔